صحابہ اکرام گھنٹوں گھنٹوں نماز میں کھڑے ہو کر کیسے عبادت کرتے تھے, اللہ کے نبی رات بھر کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھتے تھے, اس کی مثال آج بہتر طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے. ایک بچہ, ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں موبائل ہو, 5G کا موبائل ہو, لے کر بیٹھ جائے, 2-3 گھنٹے کروٹ تک نہیں بدلتا, ویسے کہ ویسے بیٹھا رہتا ہے. فرق یہ ہے کہ اللہ کی نبی ہو, صحابہ ہو, ان کا دل اللہ سے لگا ہوا تھا, اور آج کے نوجوانوں کا دل اس موبائل اور انٹرنیٹ سے لگا ہوا ہے. جس کا دل جس سے لگے گا گھنٹوں گزر جائیں گے, اسے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اللہ کہتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے, شیطان تمہیں فحش کاموں کا حکم دیتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے مکر و فریب سے دور رہے, وہ اللہ اس کے رسول کی طرف پناہ لے. جو آدمی اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں جاتا وہ آدمی سیدھا شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی بیچ کا راستہ اختیار کرے کہ شیطان کی پیروی بھی کرے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی چلے. سر نوجوان تکفیری مزاج کے ہو گئے, یہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, یہ کافر ہے, بلکہ حد تو یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی جماعتیں بنا کر رکھی ہیں, نکڑ پر جا کر بیٹھتے ہیں, علماء سے کوئی تعلق نہیں, مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں, لیکن خود سے دین سیکھنے نکلے, خود سے دین سیکھنے نکلے. یاد رکھیے اسلام نے جو تعلیم کا نظام بنایا وہ استاد کے ذریعے سے, اللہ کے نبی کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سکھایا گیا, صحابہ کو اللہ کے نبی کے ذریعے سکھایا گیا. یہ دین اساتذہ سے پھیلا ہے. اگر کوئی آدمی سمجھے گا کہ میں کتابیں پڑھ کر دین حاصل کر لوں گا, قریب ہے کہ گمراہی کے دروازے پر چلا جائے. اور آج معاشرے کے اندر نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ علماء سے کٹ کر وہ علماء جو دین سکھاتے ہیں ان سے چھوڑ کر دین سیکھنے کے لیے تیار ہے. یعنی انسان ڈاکٹر کے پاس نہ جائے لیکن خود سے ڈاکٹری سیکھنے کی کوشش کرے. اسے نیم حکیم کہا جاتا ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی حمد و ثنا, بڑائی, کبریائی, تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا. درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا. خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے. محترم حاضرین و حاضرات, خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدوا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, لہذا تم اسے دشمن سمجھو, اس سے دشمنی نبھاؤ. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, شیطان اپنی ذات کے ساتھ, اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تمہیں دعوت دیتا ہے
تاکہ تم بھی اس کی طرح جہنم میں چلے جاؤ۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کی قدم بقدم اس کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان یہ کیسا انسان کا دشمن ہے، اس کی دشمنی ابن آدم کے ساتھ کتنی پرانی ہے، ہم نے بارہا ان باتوں کے بارے میں سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے کہا کما اخرج ابویکم من الجنہ، یاد کرو کہ شیطان کی دشمنی تمہارے ساتھ ایسی ہے کہ اسی نے تمہاری ماں اور باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ رب کے تقدیر کے بعد جو وجہ آدم اور حوا علیہ السلام کی جنت سے نکلنے کی بنی تھی وہ شیطان تھا، بلکہ شیطان ابن آدم کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ نہیں دیکھتا کہ کون اس کا پیروکار ہے، کون کتاب و سنت کا پیروی کرتا ہے، کون مرد ہے، کون عورت ہے، کون جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، یہاں تک کہ کون ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو رب کائنات اسے اس قدر معصوم کہتا ہے کہ جب تک جوان نہ ہو جائے اس پر گناہ لکھے نہیں جاتے، شیطان اسے بھی نہیں بخشتا۔ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، شیطان اسے نوچتا ہے، لہذا شیطان کی دشمنی یہ ابن آدم کے ساتھ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانا تک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان چاہتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں فحش کاموں کا حکم دیتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے مکر و فریب سے دور رہے، وہ اللہ اس کے رسول کی طرف پناہ لے۔ جو آدمی اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں جاتا وہ آدمی سیدھا شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی بیچ کا راستہ اختیار کرے کہ شیطان کی پیروی بھی کرے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی چلے۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آزمانے کے لیے۔ ہمیں اللہ نے کمزور پیدا کیا، ہمیں اللہ نے جاہل بنا کر پیدا کیا، اللہ نے زمین میں اتارا جس زمین میں ہم شیطان کے ساتھ رہتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارا نفس ہمیں گمراہی کی طرف ابھارتا ہے۔ اتنی ساری چیزیں مل کر ایک انسان کو گناہ کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی وہ آدمی اللہ تعالیٰ والا بنتا ہے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل ہے۔ محترم حاضرین، نوجوانوں کی بات کی جائے، جوانی کا مرحلہ یہ انسان کی پوری زندگی میں سارے مرحلوں میں سب سے بڑا ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے؟ سب سے پہلے بچپن کا مرحلہ، جوانی کا مرحلہ، بڑھاپے کا مرحلہ۔ ایک انسان اپنی زندگی میں 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، چاہے وہ بچپن کا ہو یا بڑھاپے کا ہو، ان دونوں سے زیادہ لمبا مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے۔ بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، بڑھاپے میں کمزور ہوتا ہے لیکن سمجھدار ہوتا ہے، لیکن جوانی میں انسان طاقتور ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ آدمی ذہن، جسم اور تمام اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے۔ لہذا یہ جوانی اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ زمین کے اندر جب بھی انقلاب آیا ہے اسی مرحلے کے لوگوں نے انقلاب کو پیدا کیا، یہاں تک کہ اللہ خود اس انقلاب کا ذکر کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا شابا، اگر تمہیں جوانی کی اہمیت پتا کرنا ہے کہ اسلام نے جوانی کو کیا مقام دیا ہے تو جاؤ تاریخ پڑھو کہ جتنے بھی لوگوں کو اللہ نے نبی بنایا اللہ نے سب کو جوانی کی حالت میں نبی بنایا۔ وَلَا أُوتِيَ الْعِلْمَ إِلَّا وَهُوَ شَابٌ، اور جا کر انسانوں کی تاریخ پڑھ لو اور دیکھ لو کہ جتنے لوگوں کو اللہ نے علم دیا اللہ نے جوانی کی حالت میں علم دیا۔ پھر فرماتے ہیں اگر اور مزید چاہیے جاؤ قرآن کی آیتیں پڑھو، قالوا سمعنا فتن، کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس نے ہماری بتوں کو توڑ ڈالا، جس نے ہمارے باپ دادا کے روش کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی جوانی کا ذکر کیا۔ پھر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو اس نوجوان کو جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ محترم حاضرین، انہم فتیہ، یہ چند نوجوان ہی تھے جو وقت کے بادشاہ کے ساتھ بغاوت کر کے آ کر غار میں انہوں نے اللہ کی یہاں پناہ لی۔ اللہ نے 300 سال تک ایسی پناہ دی کہ آج تک ان کا ذکر ہم قرآن کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انقلاب کی تاریخ ساری نوجوانوں سے جڑی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اس جوانی کے مرحلے میں جب انسان کے پاس طاقت ہے، ہر کام کو کر گزرنے کا حوصلہ ہے، ہمت ہے، لیکن اس کے بعد آدمی گمراہ ہونے کے تمام راستوں کو دیکھ کر، اسے سمجھ کر، اسے نگاہوں سے معائنہ کر کے بھی اگر اللہ والا بنتا ہے تو ایسی جوانی میں کی گئی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک عبادت انسان بچپن میں کرتا ہے جسے اتنا ہوش و حواس نہیں ہوتا، ایک عبادت انسان بڑھاپے میں کوئی اور ناکام ہونے کی وجہ سے عبادت کرتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ عبادت وہ پسند ہے جو جوانی کی حالت میں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی کی حالت میں کی گئی عبادت کا انعام بیان کرتے ہوئے کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 7 قسم کے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنا عرش کا سایہ دے گا، جس دن آدم سے لے کر سارے انبیاء، انسان، چرند پرند سب سائے کے محتاج ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ دیا جائے گا۔ اس میں ایک کون ہوگا؟ شاب نشا فی عبادت اللہ۔ اس میں ایک ایسا نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا۔ امام احمد نے ایک روایت نقل کیا ہے، روایت بتاتی ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لیعجب من الشاب لیس له صبوہ۔ وہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارے دن اور رات کو لے جانے لانے والا ہے، وہ رب عرش پر مستوی ہو کر تعجب کرتا ہے۔ کس پر تعجب کرتا ہے؟ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے کہ گمراہ ہونے کے تمام چیزیں موجود ہیں پھر بھی وہ بالکل سیدھا ہے، وہ بالکل سیدھا ہے، عقیدے میں بالکل سیدھا ہے، کوئی گمراہی عقیدے کی نہیں ہے، عبادت کے مسئلے میں سیدھا ہے، اخلاق کے مسئلے میں سیدھا ہے، اپنے رب کے ساتھ سیدھا ہے، رب کے بندوں کے ساتھ سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو کر اس بندے پر تعجب کرتا ہے۔ اللہ کا تعجب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے عمل کو پسند کرتا ہے، اس کا ثواب اللہ دے گا، اس کے عمل کو اللہ پسند کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ نعمت دیتا ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اس کے بارے میں پوچھتا بھی ہے۔ اللہ نے زندگی دی، اللہ پوچھے گا۔ زندگی کے اندر نوجوانی کا مرحلہ بھی آتا ہے، لیکن خصوصی طور پر ایک زائد سوال جوانی کی حالت سے ہوگا۔ عام زندگی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4۔ کہتے ہیں کہ تم میں سے ہر آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس وقت تک وہ اپنے قدموں کو نہ وہاں سے ہٹا سکتا ہے نہ وہاں سے ہلا سکتا ہے جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اور سوال کا جواب نہ دے۔ عن عمرہ فیما افنا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے 60 اور 70 سال کی زندگی جو عطا کی، کہاں اسے تم نے فنا کیا؟ اللہ کی عبادت میں لگایا، دنیا کمانے میں لگایا، اپنی ذات کو، اپنے خاندان کو نام بلند کرنے میں لگایا، کس چیز میں اپنی تم نے زندگی لگائی؟ پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، اور خصوصی سوال ہوگا اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس جوانی کو تم نے کہاں برباد کیا۔ محترم حاضرین، جس آدمی کو اللہ جوانی دے دے اور وہ آدمی جوانی ملنے کے بعد بھی سیدھا نہ ہو، وہ اللہ والا نہ بنے، مرنے کے بعد کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے، کوئی عذر اللہ کے سامنے پیش نہیں کر پائے گا۔ نہ یہ کہہ پائے گا اے اللہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا، نہ یہ کہہ پائے گا اے اللہ میں علماء سے دور تھا، میں مسجد سے دور تھا، اے اللہ میں تیرے دین سے دور تھا، کوئی عذر کام نہیں آئے گا۔ اللہ کہتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا اے انسانو ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے، جس میں ہوش کے ناخن سنبھال سکتے تھے؟ من تذکر وجاءکم النذیر، یاد رکھ لو کہ جس نے نصیحت حاصل کی اور ہماری طرف سے ڈرانے والا بھی تمہارے پاس آیا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، جوانی کی زندگی گزر گئی مگر اس نے اس کے ذریعے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس جوانی کی طاقت کے ذریعے اپنے رب کی عبادت نہیں کی، تو کہا جائے گا کہ ظالموں جاؤ جہنم کے مزے کو چکو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا ہے، نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ کبھی رہے گا۔ محترم حاضرین، بات نوجوانوں کی جائے، نوجوان یہ اس امت کا یا عمومی طور پر کہیے کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ جب یہ ہڈی کمزور ہو جائے، جب یہ ہڈی دنیا پرست ہو جائے، یہ اللہ سے زیادہ شیطان کے پیروکار بن جائے، تو کیا ایسا دین مضبوط رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کو ایک جسم کے مانند کہا، مسلمانوں کی جماعت کو ایک دیوار کے جیسا کہا کہ دیوار کا ایک پرزہ اگر کمزور ہو جائے، جسم کا ایک حصہ اگر بیمار
پڑ جائے تو پورا جسم پوری دیوار کھوکھلی بن جاتی ہے. اور اگر حال نوجوانوں کا ایسا ہو کہ نوجوان عقیدے میں، اخلاق میں، عبادت میں کھوکھلے بن جائیں، کیا کہیں سے اتحاد پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں سے محبت بن سکتی ہے؟ صفیں ملی ہوتی ہے مگر دل کے اندر شغاف اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے. محترم حاضرین، یاد رکھیے نوجوانوں کا کردار اس امت کے اندر وہی ہونا چاہیے جو کردار صحابہ اکرام نے بطور نوجوان امت کے لیے ادا کیا تھا. صحابہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے حق کو قبول کرنے والے صحابہ تھے جو نوجوان تھے. تو آج کا نوجوان بھی اگر دین کی طرف پلٹنا چاہتا ہے، سب سے پہلے حق کو قبول کرے، رب کے حق کو قبول کرے، بندوں کے حق کو قبول کرے، اپنی ذات کے مقصد کو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ دعوت اللہ کے کام میں سب سے پہلے نوجوانوں کو آگے بڑھنا پڑے گا. محترم حاضرین، اصل میں عنوان یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا جس کا ایک دورہ آج کر چلا ہے، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا گھر میں رہنے والا، کیا گھر کے باہر، کیا مرد، کیا عورت، کیا عمر کا فاصلہ، کیا کم سن جوانی کہیں، ہر مرحلے میں کیا ہے فساد سوشل میڈیا کی وجہ سے آیا. محترم حاضرین، سوشل میڈیا کہتے کسے؟ آج آپ دیکھیں گے کہ آن لائن بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، بہت سارے ایپ ہیں، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، یا اس کے علاوہ نئے ایسے چیزیں جس کے ذریعے ایک انسان دوسرے سے تعلقات قائم کر سکتا ہے، اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے، اپنی تصویریں ہو، اپنی ویڈیوز ہو، نشر کر سکتا ہے. ایسی جگہ جہاں سب لوگ اکٹھا ہو کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، اسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے. سوشل میڈیا یہ اصل میں اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ آپ جانیں کہ موبائل فون جو آج سب سے بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے یا فتنہ بن کر لوگوں کے سامنے ابھرا ہے، اس موبائل فون کو جب بنایا گیا تھا اس کا مقصد صرف کالنگ تھا. دھیرے دھیرے دیکھا گیا کہ اس میں اور فتنوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. اس میں کیمرے کو لگا دیا گیا، وہ کیمرہ جس کے لیے الگ آلات ہوتے تھے، موبائل کے اندر کیمرہ آیا. پھر اس کے بعد موبائل کے اسکرین کو بڑا کر دیا گیا، گانے سننے کے لیے الگ انسٹرومنٹ ہوتے تھے، اس میں وہ چیزیں شامل کی گئی. میڈیا چیزوں کو دیکھنے کے لیے الگ چیزیں ہوتی تھی، چاہے وہ ٹی وی ہو یا دوسری چیزیں ہو، اس کو بھی موبائل کے اندر لا کر ڈال دیا گیا. اس موبائل کا فتنہ سب سے زیادہ اس وقت بڑھ گیا جب اس کے اندر انٹرنیٹ کو لا کر رکھ دیا گیا. یہ موبائل فون اپنے مقصد سے بھٹک گیا، جسے صرف بات کرنے کے لیے لایا گیا تھا، اس کے اندر چیزیں اتنی آتی گئی کہ گمراہی کی ہر چیز کے اندر آ گئے. یہ موبائل فون آج کل خرید و فروخت کا ایک بڑا حصہ ہے. ایک وقت تھا ہم کہتے تھے کہ سامان خریدنے کے ہمیں بازار جانا پڑتا ہے، بازار جانے کے لیے دعا پڑھنا پڑتا ہے. وہ بازار جہاں پر شیطان اپنا جھنڈا گاڑتا ہے، اس موبائل نے ہر انسان کی جیب میں بازار لا کر رکھ دیا. گھر بیٹھے، گھر کے بازو سے ہو، دنیا کے کونے سے ہو، گھر بیٹھے ہر چیز کو وہ آرڈر کر سکتا ہے. تجارت موبائل کے اندر کر دی گئی. بہرحال موبائل کا فتنہ یہ ایک حد تک کا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ہر برائی کو موبائل میں لا کر میسر کر دیا گیا. جو جتنا مہنگا اتنا فساد اس کے اندر ہے، اور جو جتنا قیمتی ہے وہ اتنا ہی فساد لانے کے لائق ہے. محترم حاضرین، بات کی جائے فتنوں کی کہ کون سے ایسے فتنے ہیں جس فتنوں کی میں کیا ہے ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کی وجہ سے گر گئے. بنیادی طور پر چند فتنوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلا فتنہ آپ دیکھیں کہ ان موبائل فون کی وجہ سے دو بڑے فتنے جس میں ہمارے نوجوان مبتلا ہو گئے. دو فتنے جس کی تقسیم علماء نے کی ہے. ایک ہے فتنۃ الشبہات، یعنی شبہات کا فتنہ. انسان کے پاس دین کے مسئلے میں شبہ ہے، انسان کے پاس قرآن کی آیت کے مسئلے میں شک ہے، انسان کے پاس کسی حدیث پر اعتراض ہے، انسان کے پاس بعض علماء پر اعتراض ہے، انسان کے پاس مسجد کے حوالے سے اعتراض ہے. ہر قسم کا شبہ جو دین کے مسئلے میں آئے وہ اس سوشل میڈیا نے یا اس موبائل فون کے ذریعے لوگوں میں عام کیا گیا. اس کو کہا جاتا ہے فتنۃ الشبہات. دوسرا فتنہ فتنۃ الشہوات، خواہشات کا فتنہ. چاہے وہ خواہش انسان کی پیٹ ہو، انسان کی شرمگاہ ہو، عورتوں کی خواہش ہو، مال کی خواہش ہو، عہدے کی خواہش ہو، لوگوں کے سامنے اپنا مقام دکھانے کی خواہش ہو، یہ ساری خواہشیں موبائل فون کے ذریعے ہمارے نوجوانوں میں لا کر رکھ دی گئی. چلیے بات کرتے ہیں فتنۃ الشہوات کی کہ شہوتیں. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہی نے ہمارے اندر بہت ساری خواہشات کو رکھا. ہمیں بھوک لگتی ہے، یہ خواہش کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے. ایک آدمی جوان ہو جاتا ہے تو اسے جسم کی خواہش ہوتی ہے، یہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا. انسان کو مال کی خواہش ہے، انسان کو دنیا کی خواہش ہے، یہ خواہشات اللہ نے پیدا کی ہے. جب یہ خواہشات ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہیں تو آخرکار اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے کہتے ہیں کہ ان اللہ خلق فینا الشہوات واللذات لنستعین به علی کمال مصلحتنا.
کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اندر خواہشات کو پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت میں ان خواہشات کے ذریعے ہم مدد حاصل کر سکیں. انسان کو مضبوط جسم چاہیے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے. انسان کھائے گا تو اس کا جسم مضبوط ہوگا, کھانے کے ذریعے وہ اپنی عبادت کو مضبوط کر سکتا ہے. انسان کے جسم میں جسم کی خواہش رکھی گئی, عورت کی خواہش رکھی گئی تاکہ اس کے ذریعے وہ اولاد کی خواہش کو پوری کر سکے, اپنی شرمگاہ کی, اپنی نگاہ کی حفاظت کر سکے, ایک عورت کی عزت کی حفاظت کر سکے, اپنے خاندان کی نسل کی حفاظت کر سکے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی خواہش انسان کے اندر پیدا کی. اللہ نے مال کی خواہش پیدا کی تاکہ مال کی خواہش کے ذریعے انسان دینے والا بنے نہ کہ لینے والا بنے. جس طرح دین کی خدمت انسان اپنی زبان سے کرتا ہے, جسم سے کرتا ہے, مال بھی دین کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے. اگر انسان کے پاس مال کی حرصی نہ ہو تو وہ کیسے دین کی خدمت کر سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ساری خواہشیں اللہ نے بنائی اس لیے ہیں تاکہ ان خواہشات کے ذریعے ہم دین کے مسئلے میں مدد کر سکیں. لیکن جو آدمی ان خواہشات کو صرف دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے, کھاتا ایسے ہے جیسے جانور کھاتے, اس کے کھانے کا کوئی مقصد نہیں ہے, جسم, دماغ, آنکھ, ہر چیز میں شہوت بھر گئی ہے, صبح شام شہوتوں میں اٹھتا ہے, مال کمانے کی اتنی حرص ہے کہ اللہ کا نافرمان بن گیا, کرسی کی لالچ ایسی ہے اپنا غیر ہر کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے, تو گویا اس نے اپنی خواہشات کا غلط استعمال کیا, اور جس نے اپنی خواہشات کا غلط استعمال کیا اس نے اللہ کے ساتھ ظلم کیا, اس نے دین کے ساتھ ظلم کیا, اور جس مقصد کی خاطر اللہ نے انسان کے اندر خواہشات پیدا کی اس نے اس پر ظلم کیا, لہذا اللہ اس کا محاسبہ کرنے والا. محترم حاضرین, یہ سوشل میڈیا, جائیں دیکھیں پیٹ کی خواہش کی بات کریں, آپ جائیں جتنے بھی حرام قسم کی تجارتیں ہوں گی, گلیمبلنگ ہوں گی یا سود کا بازار ہوگا, سب سوشل میڈیا پر موجود ہے. ابھی ہم نے نہیں سنا کہ کتنے ایسے ایپس ہیں جن کے اندر جوا, جن کے اندر کیا ہے حرام تجارتیں, EMI کے نام پر سود کیا ہے گھروں گھروں تک پہنچایا گیا. اس کے علاوہ شراب نوشی ہو, بیڑی سگریٹ ہو, بینکنگ کا نظام ہو, یا اس کے علاوہ حرام تجارتیں ہو, ساری کی ساری سوشل میڈیا کے ذریعے پرموٹ کی جاتی ہیں. اور یہ خواہشات کیا ہیں؟ سب پیٹ کی خواہشات ہیں. شرمگاہ کی خواہش کی بات کیا جائے, اللہ معاف فرمائے, سوشل میڈیا ایسی حال ہے کہ جو آدمی اس میں اترا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی اجنبی عورت کو اس پر نگاہ نہ پڑے. ایک دو سکرول نہیں کریں گے مگر کوئی اجنبی عورت آئی جائے گی. حد تو یہ ہے کہ وہاں پر جو جسم کا نمائش ہوتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے, لہذا جتنا بھی قسم کا برہنہ پن ہو یا عریانیت ہو ساری سوشل میڈیا پر پائی جاتی ہے. حجاب پہن کر ناچنا گانا یہ سوشل میڈیا نے ہماری بچیوں کو سکھا دیا, چاہے وہ شہوت پرستی ہو یا برہنہ پن ہو, ہر آدمی موبائل کے ذریعے یہ کونے میں بیٹھ کر یا بھری مجلس میں بیٹھ کر کونے میں بیٹھ کر اس کو انجام دے سکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ جن کے پاس ایسے موقع آئیں گے کہ وہ برائی کو کریں گے لیکن لوگوں سے چھپا کر کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةِ بِيضَاء. اللہ کے نبی نے کہا میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, میں کچھ لوگوں کو جانتا کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے تو تہامہ جیسے سفید پہاڑ جیسے بڑی بڑی نیکیاں بھر کر لائیں گے, مگر اللہ ان نیکیوں کو ہباء منثورا بنا کر اڑا دے گا, روئی کے مانند ان کو اڑا دے گا. تو حضرت ثوبان پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی ان بدبختوں کے بارے میں ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم ان گناہ میں نہ کریں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ تم میں سے ہوں گے, وہ تم میں سے ہوں گے, وہ تم جیسے ہو ویسے وہ دکھتے ہوں گے, مگر کیا ہے وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا, مگر جیسے ہی لوگوں سے اپنے آپ کو جدا کر لیں گے اللہ کی ساری حدوں کو پامال کر دیں گے. نگاہ کی حفاظت ہو, شرمگاہ کی حفاظت ہو, دل کی حفاظت ہو, ساری حفاظتوں کو توڑ کر حدوں کو پلان دیں گے. محترم حاضرین, یہ سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کے اندر ہر قسم کی خواہش کو پیدا کیا, مال کی خواہش پیدا کیا جائے. آج دیکھیے کہ سوشل میڈیا یہ جھوٹ کا بازار ہے, انسان کے پاس ہوتا نہیں ہے مگر دکھاتا ضرور ہے. ایک گھڑی خریدی, ایک جوتا خریدا, سوشل میڈیا پر ڈال دیا. جھوٹی لائف سٹائل لوگ سوشل میڈیا پر پروموٹ کرتے ہیں. وہ آدمی جو اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے اور اپنے بچے کے لیے مستقبل کو روشن کو سوچتا ہے, اس کا بچہ سوشل میڈیا پر دیکھتا ہے کہ لوگ کیسے عیاشی کر رہے ہیں, لوگ کیسی گاڑیاں خرید رہے ہیں, لوگ کیسا سامان خرید رہے ہیں. وہ اپنے دل کے اندر خواہشات کو پیدا کر لیتا ہے, وہ خواہشات جو نہ جسے وہ پورا کر سکتا ہے نہ کہ اس کے ماں باپ پورا کر سکتے ہیں, ایسی خواہشات کو دل میں رکھ کر گھر سے باہر نکلتا ہے. محترم حاضرین, آج جائیے سوشل میڈیا یہ ظاہر پرستی کا, ریاکاری کا سب سے بڑا اڈا ہے. سب سے زیادہ لوگ ریاکاری وہاں جا کر کرتے ہیں. انسان کے پاس کچھ نہیں ہوگا, کسی اور کی گاڑی کھڑی ہوگی وہاں جا کر تصویر کھینچ کے ڈال دے گا, کسی اور کا کھانا. اس طرح کا جھوٹ کا بازار یہ سوشل میڈیا پر گرم ہے اور صبح و شام ہمارے نوجوان اسے دیکھتے ہیں.
سمجھتے ہیں ہم ایسا کریں گے نہیں. یاد رکھیے برائی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کو دیکھیں, برائی یہ بھی ہے کہ آپ برائی کو نگاہوں کے سامنے رکھیں. جب ایک غلط چیز جسے آپ روزانہ دیکھیں گے, کہیں نہ کہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بھی اسے ملوث ہو جائیں گے. آپ دیکھیں مال کا فتنہ, ہر کوئی آدمی اپنی اچھی زندگی دکھاتا ہے, کوئی آدمی اپنے بربادی کے قصے سوشل میڈیا پر نہیں سناتا ہے, یہ نہیں سناتا کہ کیسے اس کے مال کا نقصان ہوا. جھوٹی لائف سٹائل دکھائی جاتی ہے. اس کی وجہ سے ہم میں سے اکثر نوجوان اس جھوٹی زندگی کو ایکسپٹ کر لیتے. گھر میں کھانے پینے کا معاملے ہوتے ہیں, لیکن گھر کے باہر نکلتے ہیں اچھا لباس پہن کر نکلتے ہیں, گھر کے باہر نکلتے ہیں شان سے رہتے. گھر کے اندر ماں باپ بیمار ہیں, لیکن باہر دوستوں کے ساتھ گلچھرے اڑانا ان کی عام بات ہے. یہ ظاہر پرستی کی زندگی, یہ جھوٹی زندگی ہمارے نوجوانوں کو کسی نے دی؟ یہ جھوٹی زندگی سوشل میڈیا نے سکھا دی. محترم حاضرین, انسان اپنے دل سے زیادہ اپنے ظاہر کو سدھارنے پر لگا ہے. انسان اپنے جسم کو سنوارتا ہے, اپنے دل کی فکر نہیں کرتا. وہ لوگوں کے سامنے اچھا بننا چاہتا ہے, اب اپنے رب کے سامنے اسے اچھی بننے کی فکر نہیں ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے یا خادم الجسمی کم تشقى بخدمته انت بالقلب لا بالجسم انسانو. شاعر کہتا ہے اے جسم کی خدمت کرنے والے, تو اپنی جسم کی کتنی خدمت کرے گا؟ تو دل کی وجہ سے انسان ہے, نہ کہ جسم کی وجہ سے. تو دل کی وجہ سے انسان ہے. جس کا صاف و ستھرا دل ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی خواہش, عہدے کی خواہش کے بارے میں کہا تھا ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم فافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس طرح اگر دو بھوکے بھیڑیے کو کسی بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو دو بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کا اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مال اور عزت کی خواہش کرنے والا اپنے دین کو نقصان پہنچا دے گا. صرف دین کو نقصان پہنچانے کے لیے خواہشات کافی ہیں, اور سوشل میڈیا نے خواہشات کا پوری دکان لا کر ہم میں سے ہر انسان کی جیب میں ڈال کر دیا. محترم حاضرین, مال اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے. یاد رکھیے اس امت کا اللہ کا فضل کہیں یا اس امت کو فتنے میں مبتلا کہیں, اللہ تعالیٰ اس امت کو مال دے گا. پچھلی امتوں سے زیادہ یہ امت مالدار ہے, لیکن جو آدمی مال کو اپنے دل میں جگہ دے, صبح و شام مال کمائے, رب کو بھول جائے, یقیناً یہ مال کمانا اس کے لیے بربادی کا باعث ہے. فجر کا وقت تھا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بحرین سے بہت سارا مال لے کر آئے تھے. صحابہ کی بھیڑ کو آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پتا چل چکا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بحرین سے بہت سارا سامان اور مال لائے. تو صحابہ کہنے لگے ہاں اسی مال کی خواہش میں ہم یہاں آئے. تو اللہ کے نبی نے کہا اب شروع وَيَسْأَمِلُّ مَا يَسُرُّكُمْ, آپ نے کہا کہ خوش ہو جاؤ, جس چیز کی خواہش لے کر آئے ہو اللہ وہ تمہیں دے گا. لیکن آپ نے نصیحت کی, آپ نے کہا واللہ ما الفخر اخشى علیکم. آپ اپنی امت سے خطاب کرتے ہیں, کہتے ہیں واللہ ما الفخر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتم. کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں, اللہ کے نبی کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے ڈر نہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ تم کو فقیر بنا دے گا, اللہ تعالیٰ تم کو فقیر بنا دے گا, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے. ڈر تو اس بات کا ہے کہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے دروازے تم پر نہ کھول دے جس طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں پر کیا تھا, اور ویسے ہی تم دنیا میں لگ جاؤ جس طرح اس سے پہلے والے دنیا میں لوگ لگ گئے تھے, اور اللہ تم کو ویسا ہی ہلاک کر دے جس طرح اللہ نے اس سے پہلے والی امتوں کو ہلاک کیا تھا. یہ امت کھائے گی, یہ امت مالدار ہوگی, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ اس امت کو دے گا, اس لیے اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال قرار دیا گیا. لیکن سوشل میڈیا نے اس مال کو انسان کے دل میں لا کر رکھ دیا. ہر نوجوان صبح اٹھتا ہے شام اٹھتا ہے اچھی زندگی کی خواہش میں, اسے دنیا یاد ہے مگر آخرت یاد نہیں. بات کرے شبہات کی, اللہ معاف فرمائے شبہات کی. شبہات ایک ایسا فتنہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ شبہ کو شبہ کیوں کہتے ہیں؟ شبہ کو شبہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سمجھدار آدمی کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. آج یہ شبہات, آج یہ فتنے ہم میں سے اکثر نوجوانوں کے پاس داخل. اتنے یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں, جا کر دیکھیے کتنے ایسے ہیں جو جماعت و جمعیت سے کٹ کریں, کتنے ایسے ہیں جو علماء سے کٹیں, کتنے ایسے ہیں جو مسجدوں سے کٹیں. مسجد یہ دین کا مرکز ہے, علماء یہ دین کو سکھانے والے ہیں, لیکن علماء سے کٹ کر مسجدوں سے کٹ کر لوگ دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلیں. یہ کیسی بات ہوگی کہ انسان کیا ہے اپنی اصل سے کٹ جائے اور کٹ کر دعوت کا نام لے کر لوگوں میں نکلے. ایسے اکثر لوگ فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں.
شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے نوجوانوں کو نہیں دیکھا گیا جو کہتے ہیں کہ فلاں عالم سے مت سنو، فلاں عالم سے مت سنو، جبکہ ان کے پاس عقیدے کا بنیادی علم نہیں ہے. بڑے بڑے مسائل لا کر علماء کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے گھر کے مسائل ان کو نہیں پتا. بڑی بڑی باتیں لوگوں میں کرتے ہیں، ان کی گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، گھر کے اندر فتنہ و فساد ہے، اپنی گھر کی عورتوں کے خیال سے زیادہ امت کے لوگوں کا فکر کرتے ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ شبہات ہیں. یہ شبہات سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کے گلے پر لا کر رکھ دیے. محترم حاضرین، ایک انسان شبہ میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ جس آدمی کے پاس علم کی کمی ہو، جس آدمی کی نیت فساد والی ہو، جس آدمی کے خواہشات اس کے سر پر ہو، ایسا ہر آدمی فتنے میں مبتلا ہوگا، جسے فتنۃ الشبہات کہا جاتا ہے. محترم حاضرین، آج یہ تو فتنے عام مسلمانوں کے آپسی ہیں، اس کے علاوہ غیر کتنے فتنے ہم نہیں ڈالتے. ابھی قریب میں ہم نے سنا کہ میڈیا میں اٹھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 7 سال کی بچی سے شادی کی. اللہ کے نبی نے ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ ولیمہ کیا. کسے اس کا حقیقت میں جواب پتا ہے؟ یاد رکھیے، دین کا علم اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف ادنا سا شبہ اپنے دل میں ڈالے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے غلطی کی ہوگی، فوراً وہ کافر ہو جائے گا، فوراً کافر ہو جائے گا. کیونکہ دین کے مسئلے میں ادنا شک، نبی کی ذات کے مسئلے میں ادنا شک، یہ انسان کو کافر بنا دیا جاتا ہے. محترم حاضرین، پھیلایا گیا، شبہات پھیلائے گئے. اسلام تو تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے. کبھی ہماری عورتوں میں شبہ پیدا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اسلام تم پر ظلم کرتا ہے، مسلمان زبردستی اپنی عورتوں کو برقع پہناتے ہیں. اسلام تو اتنا ظلم کرتا ہے کہ ایک ہی ماں سے، ایک ہی باپ سے پیدا ہونے والے لڑکے کو دگنا اور لڑکی کو سنگل میراث دی جاتی ہے. اس طرح ہماری عورتوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. جائیے اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھئے، اسلام کا یہ حکم انصاف والا یا ظلم ہے؟ اگر آپ کی عورتیں گھر میں کہیں کہ اسلام نے یہ انصاف نہیں کیا، لڑکا لڑکی کو برابر دینا چاہیے، تو سب سے پہلے اپنی عورتوں کی اصلاح کیجئے کہ وہ اللہ کے ایک حکم کا انکار کر رہی ہیں، وہ حکم جس کو اللہ نے عرش سے نازل کیا اس کا انکار کر رہی ہیں. محترم حاضرین، جائیے اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی بات کی جاتی ہے، ہزاروں بدعتیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے عام کی گئی، اور اللہ معاف فرمائے یہ دور اتنا بڑا فتنے کا ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتو گھیرا کیا ہے، علم کو پھیلانے میں لگ گیا. علم کو پھیلانے کے نام پر کتنے ایسے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے. جنگ جمل، جنگ صفین کا نام لے کر کوئی آدمی مرزا انجینئر علی بن جاتا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کو فالو کرنے لگتا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ صحابہ کی وہ ہستیاں تھی جن کے جنت کا پیغام اللہ نے دیا ہے. کوئی آدمی ان کے مسئلے میں اپنی زبان کو کھولے گا، وہ اپنے ایمان کو برباد کرے گا، وہ رب کو ناراض کرے گا. مگر ایرے غیروں کی باتوں کو سن کر ہم میں کے نوجوان کا ایک بڑا طبقہ اس سوشل میڈیا کے فتنے میں آ جاتا ہے. محترم حاضرین، قرآن کے غلط نسخے لوگوں کے سامنے لائے گئے. کوئی اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے کہ قرآن تو صحیح ہے لیکن جہاد کی آیتیں نکال کر پھینک دی جائیں، قرآن کے اندر یہ ترمیم کرنا چاہیے. کوئی تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن کو ایپل کمپنی کو دے دیا جائے، وہ اسے کاٹ پیٹ کر سیدھا کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیں گے. ضعیف روایتیں سوشل میڈیا کے ذریعے عام کی جاتی ہے. ایک وقت تھا کہ دین کی نشر و اشاعت ہوتی، عید میلاد النبی آیا، جو آدمی جیسی بدعت میں، جیسی شرک میں ہے، ہر چیز کو سوشل میڈیا پر عام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً کہا تھا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ جب ان لوگوں نے صبر کیا اور اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس یقین اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ فتنۃ الشبہات اور فتنۃ الشہوات سے بچا لیتا. اللہ معاف فرمائے، ہم میں سے اکثر نوجوان تکفیری مزاج کے ہو گئے، یہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، یہ کافر ہے. بلکہ حد تو یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی جماعتیں بنا کر رکھی ہیں، نکڑ پر جا کر بیٹھتے ہیں، علماء سے کوئی تعلق نہیں، مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن خود سے دین سیکھنے نکلے، خود سے دین سیکھنے نکلے. یاد رکھیے، اسلام نے جو تعلیم کا نظام بنایا وہ استاد کے ذریعے سے، اللہ کے نبی کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سکھایا گیا، صحابہ کو اللہ کے نبی کے ذریعے سکھایا گیا. یہ دین اساتذہ سے پھیلا ہے. اگر کوئی آدمی سمجھے گا کہ میں کتابیں پڑھ کر دین حاصل کر لوں گا، قریب ہے کہ گمراہی کے دروازے پر چلا جائے. اور آج معاشرے کے اندر نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ علماء سے کٹ کر وہ علماء جو دین سکھاتے ہیں ان سے چھوڑ کر دین سیکھنے کے لیے تیار ہے. یعنی انسان ڈاکٹر کے پاس نہ جائے لیکن خود سے ڈاکٹری سیکھنے کی کوشش کرے. اسے نیم حکیم کہا جاتا ہے، لیکن دین کے مسئلے میں اس کو گمراہ کہا جاتا ہے، دین کے مسئلے میں گمراہ کہا جاتا ہے. محترم حاضرین، آج خیر اور شر کا ترازو سوشل میڈیا کے ذریعے بدل دیا گیا. ہم میں اچھا کون ہے؟ جو اچھا لباس پہنتا ہے، جو اچھی گاڑی رکھتا ہے، وہ لوگوں کے نزدیک اچھا ہے. وہ آدمی جو متقی پرہیزگار ہے، جو اپنی بچیوں کی تعلیم پر زور دیتا ہے، کماتا کھاتا نہیں ہے، لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں. یہ غلط معیار یہ سوشل میڈیا نے لا کر ہمارے سامنے فٹ کر دیا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کا ایک بڑا فتنہ جو سوشل میڈیا پر عام دیکھتے ہیں، علماء سے دوری کا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر علماء نہیں ہیں.
آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو سعودی عرب کے علماء کے پاس ہی علم حاصل کرنا پڑے گا. علماء سے دور کرنے کے لیے باقاعدہ پروپیگنڈے چلائے جاتے ہیں, اور کچھ نوجوان تو ایسے ہیں جو آپس میں مجموعے گروپ بنا کر آپس میں ایک دوسرے کو دین نشر کر رہے ہیں. علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے, مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, جماعت و جمعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن علم کا جذبہ ایسا ہے کہ خود سے سیکھ کر کے آئے, خود سے فتوے کرتے ہیں. ایسے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ دین سے نکل گئے. کوئی جا کر انجینئر مرزا علی کے پاس بیٹھ گیا, کوئی جا کر ڈاکٹر اسرار احمد جیسے کہ شاگرد بن گئے. اور ایسے لوگ جو کفر کو اور شرک کو لوگوں میں عام کرتے ہیں, علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہتھے جا کر وہ چڑھ جاتے ہیں. محترم حاضرین, سوشل میڈیا کا ایک بڑا فتنہ اسلامی ثقافت کو ختم کرنے کا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پہنچے تھے, آپ نے مسلمانوں کی ایک ثقافت بنائی, مسلمانوں کا کلچر بنایا کہ دور سے دیکھا تو سمجھ میں آئے کہ یہ مسلمان ہے. لیکن سوشل میڈیا نے ہمارے لباس کو بدل کر رکھ دیا, سوشل میڈیا نے ہمارے پہناوے کو بدل کر رکھ دیا, ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیا. آج انسان ویسے جینا چاہتا ہے جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو دیکھے, ویسے نہیں جیسے چاہتے ہیں کہ اسلام اسے دیکھے. آج جمعہ کا دن ہے, آپ بتائیے کہ سب سے پیارا لباس کون سا ہے؟ سفید لباس سب سے پیارا لباس ہے. کتنے لوگوں نے سفید لباس پہنا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ حکم دیتا ہے کہ انسان مسجد کو آئے تو تمام آداب کا خیال کرے. مسلمانوں کا ایک اپنا لباس ہے, مسلمانوں کا ایک اپنا لباس ہے. جمعہ کے دن اپنا لباس پہن کر آنا چاہیے. یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں جتنی ہو اتنی زینت اختیار کر کے آنی چاہیے. یہ ٹوپی یہ زینت ہے, یہ ٹوپی یہ زینت کا حصہ ہے. آج دیکھیے اکثر سر ننگے نظر آئیں گے کیونکہ انہیں سر پر ٹوپی پہننے سے پریشانی ہے. کہتے ہیں کہ ٹوپی پہننا واجب ہے, واجب نہیں لیکن زینت کو تو حصہ ہے. آج سوشل میڈیا کا اثر ایسا ہوا, ایک وقت تھا کہ داڑیاں اور ٹوپیاں دیکھ کر حکم لگایا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے. آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہے, مغربی ثقافت سے ایسے مل گئے ہیں کہ داڑھی دیکھ کر بھی طے کرنا مشکل ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں اس آدمی کو مجلس میں بٹھایا نہیں جاتا تھا جو اپنا سر کھلا رکھتا تھا. اسلام نے ہمیشہ سکھایا ہے کہ سر کو ڈھانپ کر رکھنا یہ اللہ کے نزدیک ادب کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اپنے سر کو ڈھکا کر رکھتے تھے. کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آنے کے بعد اپنے سر کو ڈھانپتے ہیں. محترم حاضرین, اس ثقافت کے نقصان کا یا یوں کہیے مغربی ثقافت کا اتنا برا اثر ہم میں ہوا کہ ہر انسان اب آزاد ہے, کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. مغربی ثقافت کے لوگ نہ اپنے ماں باپ کی سنتے ہیں نہ اپنے بڑوں کی سنتے ہیں. وہی ثقافت کا حصہ ہم بنتے جا رہے ہیں. ہمارا یہاں تو حکم یہ ہے کہ اگر تمہارا سردار تمہارا ذمہ دار کالا غلام ہو, تمہیں حکم دے تو اس کی بات مانو. ماں باپ کا اتنا بڑا حکم ہے کہ ماں باپ کفر اور شرک کے علاوہ جو بھی کہیں اسے کرنے کے لیے تیار ہو, اف تک نہ کہو. اپنے بڑوں کی بات کو ماننے کا حکم اسلام اتنا دیتا ہے, لیکن کیا سچ میں ہمارے بچے ہمارے نوجوان ایسے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے, اس ملٹی میڈیا نے یا اس سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو اپنے بڑوں سے بغاوت کر کے رکھ دیا. جیسے ہی لوگ بوڑھے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, تو نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ جسم سے اور دماغ سے بزرگ ہو چکے ہیں, ان کی بات نہیں ماننا چاہیے, جبکہ اسلام اس کے مخالف ہے. اسلام کہتا ہے کہ بزرگ جو ہے, گھر کے بڑے جو ہے, فیصلے وہ کریں گے اور اس فیصلوں پر عمل نوجوان کریں گے. محترم حاضرین, اس سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے اللہ کے حق کو اور اپنے جسم کو حق کو ادا کرنا چھوڑ دیا. مسجد ہے, آپ دیکھیں نماز ختم نہیں ہوگی, آدھے سے زیادہ لوگ اپنا موبائل نکال کر دیکھنے لگ جائیں گے. کیا ہے؟ کیونکہ دین سے زیادہ لوگوں کو کیا ہے, ان چیزوں کی پرواہ ہو جاتی ہے. ایک حق ہے اللہ کا, نماز پڑھنے کا, ذکر کرنے کا, قرآن کی تلاوت کرنے کا. ایک حق انسان کی بدن کا. لوگوں نے کیا ہے, موبائل کے استعمال کی وجہ سے, سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے کتنے لوگوں کی آنکھیں خراب ہو گئی, کتنے لوگ اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں, کان خراب ہو گئے. اس کے علاوہ بچوں کے اندر تعلیم کمزور ہو گئی, اور سب سے بڑی بات کہ خاندان کے حق کو اس سوشل میڈیا نے ضائع کر دیا. ماں باپ کو بچوں کے لیے وقت نہیں ہے, بچوں کے پاس ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے. اور اس کا بڑا نقصان یہ ہوا کہ لوگ کیا ہے, دور بیٹھے لوگوں کی خدمت پرستی کرتے ہیں. دور آدمی جو کہیں ہے اسے پوچھیں گے خیریت ہے, لیکن نماز جس نے آپ کے بازو پڑھی, وہ آدمی جو مسجد میں آپ کے ساتھ آتا ہے, وہ پڑوسی یا پڑوسن جو آپ کے بازو میں ہے, نہ عورتیں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتی ہیں, نہ مرد ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں, جو دین کا بڑا حصہ تھا. وقت کیسے ضائع کرنا ہے اس کا بہترین طریقہ سوشل میڈیا نے ہمیں بتا دیا. سوشل میڈیا پر بیٹھ جائیے, گھنٹوں گزر جائیں گے, انسان کو پتہ نہیں چلے گا. لوگ سوال کرتے تھے کہ صحابہ اکرام گھنٹوں گھنٹوں نماز میں کھڑے ہو کر کیسے عبادت کرتے تھے, اللہ کے نبی رات بھر کھڑے ہو کر نماز کیسے پڑھتے تھے. اس کی مثال آج بہتر طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے. ایک بچہ, ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں موبائل ہو, 5G کا موبائل ہو, لے کر بیٹھ جائے, 2-2 3-3 گھنٹے کروٹ تک نہیں
نہیں بدلتا, ویسے کہ ویسے بیٹھا رہتا ہے. بالکل ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں نماز پڑھتے تھے. بس فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہو, صحابہ ہو, ان کا دل اللہ سے لگا ہوا تھا, اور آج کے نوجوانوں کا دل اس موبائل اور انٹرنیٹ سے لگا ہوا ہے. جس کا دل جس سے لگے گا گھنٹوں گزر جائیں گے, اسے کچھ فرق نہیں پڑے گا. محترم حاضرین, آن لائن گیم کے نام سے واٹس ایپ ہو, انسٹاگرام ہو, یوٹیوب ہو, ورلڈ کپ, آئی پی ایل کا وقت آ جاتا ہے, دیوان اپن نوجوانوں کے سر پر چڑھ جاتا ہے. مسجد میں نماز ختم ہوئی, نماز کی بات کی دعائیں نہیں پڑی, لیکن سکور پوچھا جاتا ہے. یقیناً یہ او ٹی ٹی پلیٹ فارم ہو, ویب سیریز ہو, یا اسی طرح بگ باس جیسے فتنے ہو, لوگوں کے سر پر ایسے چڑھے ہیں کہ ہمیشہ چیزوں میں ذہن میں دوڑتی ہیں. اللہ معاف فرمائے ہمارے گھر کی خواتین کو, گھر میں تو رہتی ہیں لیکن ڈیلی سوپ اور یہ سیریل ہمیشہ گھر میں چلتے رہتے. لوگ آ کر ایک وقت سوال کرتے تھے کہ ہمارے گھر والے ٹی وی کے فتنے میں مبتلا ہیں, اس سے کیسے بچا جائے. اب اس فتنے سے ہر آدمی اتنا مامون ہو چکا ہے, کوئی آ کر نہیں پوچھتا کہ اس موبائل سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, کیونکہ یہ موبائل فون وہ ایسا ہی نشہ نوجوان میں ڈال چکا ہے جس طرح ایک وقت بیڑی, سگریٹ اور زنا کا نشہ کچھ لوگوں میں ہوا کرتا. اس سے برا نشہ, اس سے برا ایڈکشن کیا ہے, یہ موبائل کے لوگوں میں ہو گیا. محترم حاضرین, یاد رکھیے یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس لکھی جا رہی ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس لکھی جا رہی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ بہت سی باتیں کی جا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے, اور یہ سوشل میڈیا جو ایک بڑا فتنہ بن کر ہمارے پاس ابھرا ہے, اسے کیسے ہینڈل کیا جائے, اس کے معاملے سے نوجوانوں کو کیسے رہنمائی کی جائے, بچوں کی تربیت میں اس کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے, اس کے بارے میں غور کرنے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے, اللہ ہمارے گھر کی خواتین کی اصلاح فرمائے, اور یہ سوشل میڈیا کا بڑا فتنہ جسے شہوات اور شبہات کو ہمارے دلوں میں لا کر رکھ دیا, اللہ تعالیٰ اس شیطان کے فتنے سے ہم میں سے ہر انسان کو محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.